بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ بعد الستی پھر بعد الستی ہے، میں ازل میں پیتی پر اب بھی اس کی مستی ہے، اور سائبان رحمت ہے میرے مصطفیٰ ان کے، رحمتوں کے سائے میں ساری دنیا بستی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی روح کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہودیوں نے پوچھا، ایک سوال کیا روح کے متعلق۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم سے یہودیوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں روح کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ اس عصے کے اوپر اپنا پورا وزن ڈال دیے، اتنا وزن ڈالے کہ آپ اپنے انگوٹھوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، پیر کے انگوٹھوں کے اوپر کھڑے ہو گئے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ پھر یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور تم سے یہ روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا سا۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کے جسموں سے پہلے روح کی تخلیق فرمائی، روح کو پہلے پیدا فرمایا، بعد میں اپنے بندوں کے جسموں کو پیدا فرمایا۔ روح کی تخلیق کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل میں دو اجلاس کیے، ایک عام کیا اور ایک خاص کیا۔ خاص جو تھا وہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کا تھا، ان کی روحوں کو بلایا، ان کی ارواحوں کو بلایا، یہاں روحوں کو بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انبیاء کرام کی، رسولان کرام کی، اور ان سے وعدہ لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ میثاق لیا، وعدہ لیا نبیوں سے۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ کہ میں تمہارے دور میں، تمہارے دور رسالت و نبوت میں کبھی میں اپنا چہیتا نبی، اپنا محبوب بھیج دوں تو تم اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا۔ یہ وعدہ لیا کس سے؟ روحوں سے۔ اور دوسرا اجلاس کیا جو عام تھا، جس میں ہم جیسے گناہ گار لوگ کی روحیں بھی موجود تھی، اور تمام بندوں کی روحوں کو بلایا اور پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے کہا قالوا بلا ربی، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ الست بربکم کی شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ازل میں پلا دی۔ حضور تاجدار اہل سنت پیر سالم میاں قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد الستی پھر بعد الستی ہے، میں ازل میں پیتی پر اب بھی اس کی مستی ہے۔ تو یہ وہ مستی ہے جو میں ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی شراب روحوں کو پلائی تھی، اپنے بندوں کو پلائی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جسموں سے پہلے روحوں کو پیدا کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد جب حضرت آدم کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ نے اس میں روح پھونکی، پھر اللہ کے حکم سے اس کی مشیت سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں نازل ہوئے، پھر یہ کارواں چل پڑا۔ اب روح کی ترقی کیسے ہو؟ بندہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے نفس میں اور شیطان کے بہکاؤ میں اور نفس کے وسوسے سے ہے تو گمراہ ہوا، گناہ کرنے لگا، شرک کرنے لگا، اور ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی عبادت کرنے لگا، بھٹک گیا راستہ، اپنے وعدے بھول گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا وعدہ کر کے آیا تھا، بھول گیا۔ لیکن روح کی ترقی کیا ہے؟ کس چیز پہ؟ روح کی ترقی کے 9 اقسام ہیں، روح کی ترقی کے 9 اقسام ہیں۔ اول مومن ہونا، پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ مومن ہونا۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، اس کی توحید کا اقرار کر لیتا ہے، اور جب بندہ اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے تو وہ مومن ہو جاتا ہے، وہ مسلمان بن جاتا ہے۔ دوسرا اس کا عابد ہونا، بندہ عبادت گزار ہو، بندہ متقی پرہیزگار ہو۔ تیسرا زاہد ہونا،
زہد و تقوی والا ہو۔ اب عابد اور زاہد یہ ہونا لازمی ہے۔ جب بندہ عبادت والا ہو جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے، عبادت کرنے لگتا ہے، ذکر و اذکار کرنے لگتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے، روزے رکھنے لگتا ہے، شب و بیداری کرنے لگتا ہے، قیام اللیل کرنے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو زہد و تقوی عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب بندہ زہد و تقوی اس کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ حرام کاری سے بچتا ہے، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، ہر برے فعل سے بچنے والا بن جاتا ہے۔ جب بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے تو چوتھی روح کی ترقی یہ ہوتی ہے کہ وہ عارف ہو جاتا ہے۔ من عرف من عرف ربہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، پھر وہ عارف ہو جاتا ہے، پہچاننے والا ہو جاتا ہے، پھر اس کو رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، پھر وہ رب کو پہچاننے والا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں ہے تو وہ ولی، پھر اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی ترقی کے ہے تو بہتری ہے، یہ روح کی ترقی کے راستے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے تو لے کر جاتی ہے، اور روح پر ہے تو ترقی کرتے چلے جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندہ جسم کی غذا ہے تو کھانا ہے، جسم کی غذا کھانا ہے۔ بندہ اپنے جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے، اپنی شریر کو قوت بخشنے کے لیے، اپنے بدن کو ہے تو طاقت فراہم کرنے کے لیے ایک سے ایک غذا کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پھل فروٹ کا استعمال کرتا ہے اور دوائیوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا بدن طاقتور رہے، قوت والا رہے۔ پھر اس کے بعد بدن سے گد و غبار نکالنے کے لیے، میل صاف کرنے کے لیے نہاتا ہے، صابن کا استعمال کرتا ہے، شیمپو کا استعمال کرتا ہے، دیگر اشیاؤں کا استعمال کرتا ہے، نفاست والا بدن کے اوپر کپڑا پہنتا ہے، پھر اپنے بدن کو سنوارتا ہے، نکارتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، کبھی روح کو طاقت نہ ملے تو بدن بھی، شریر بھی ہے تو کمزور ہوتا ہے، تو روح کو غذا پہنچاؤ۔ روح کی غذا کیا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، قیام اللیل ہے، درود پاک ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ جس طرح بندہ اپنے بدن کو سنوارتا ہے ہر طریقے سے، تو اے بندے تو اپنی روح کو بھی سنوار اس طریقے سے کہ تو اللہ کی عبادت کر، ذکر سے اس کو سنوار، درود پاک سے اس کو نکار، اور اس کو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیوں کا مرکز بنا دے۔ اور روح جب ترقی کر جاتی ہے تو وہ پھر عارف ہو جاتی ہے، پھر وہ پہچان لیتی ہے کہ جو اس نے ازل میں وعدہ کی تھی الست بربکم، تو اس کی مستی اور وہ شراب کی لذت پھر وہ دنیا کے اندر محسوس کرتا ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر عابد بھی ہو جاتا ہے، پھر زاہد بھی ہو جاتا ہے، پھر متقی بھی ہو جاتا ہے، پھر پرہیزگار بھی ہو جاتا ہے۔ یہ روح کی ترقی کے 9 اقسام ہیں، اور وہ 9 کے 9 حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر جمع کر دیا گیا، اور حضور علیہ السلام کا مقام کسی کو حاصل نہیں۔ تو عبادت کر کر روح کی ترقی ہوتی ہے۔ اول مومن ہونا، اور روح اور جسم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جسم کے پنجرے میں روح کو قید کر دیا تو اس کا ایک تعلق ہو گیا۔ اصل روح ہے، جسم نہیں ہے۔ اللہ کی طرف روح کو لوٹنا ہے، جسم کو نہیں لوٹنا ہے، جسم کو اس کے عناصر کی طرف لوٹنا ہے، اس کے خمیر کی طرف لوٹنا ہے۔ روح پرواز کر جاتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی روح کفیف انصری سے پرواز کر گئی، بلندی پر چلے گئی، اور روح اس کے ہے تو خمیر کی طرف لوٹ گیا، زمین کی طرف لوٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا خلقناکم وفیہا، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اس مٹی سے اور اسی مٹی کے اندر ملا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور تمہیں اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ تو روح اللہ کی طرف لوٹتی ہے، بدن مٹی کی طرف لوٹتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بدن کو سنوارنے سے بہتر یہ ہے بندے کہ تو اپنی روح کو سنوار، اس لیے کہ بدن کیڑے مکوڑوں کا اور مٹیوں کی غذا بن جاتا ہے، لیکن روح باقی رہتی ہے اور روح اپنے رب کی طرف لوٹتی ہے۔ اور جب روح سنور جاتی ہے اور روح پہ تو نکر جاتی ہے اللہ کی عبادت سے، اس کے ذکر و اذکار سے، تلاوت قرآن
سے، درود پاک سے جب اس کی روح تجلیات سے بھر جاتی ہے تو پھر اللہ کا انعام بھی قیامت کے دن اس کے اوپر یہ ہوگا کہ سلام قول من رب رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام ہے ان لوگوں پر آج کے دن، قیامت کے دن سلامتی کا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن نے روحوں کو دنیا کے اندر سوار لیا، روحوں کو تو ذکر و اذکار سے تو آراستہ و پاراستہ کر دیا، روح کو تقویت عطا فرما دی، اللہ کی عبادت کر کر اس کی تو یاد کر کر اس کا ذکر و اذکار کر کر تو سلامتی کا پیغام ہے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج کے دن تمام مجرمین الگ ہو جائے، جو لوگ تو عبادت سے غافل ہوتے ہیں، نماز سے غافل ہوتے ہیں، روزے سے غافل ہوتے ہیں، تلاوت قرآن سے غافل ہوتے ہیں، درود سے غافل ہوتے ہیں، تو وہ کل بروز قیامت ان متقی پرہیزگار لوگوں سے تو علیحدہ ہو جائیں گے، وہ مجرمین میں ہوں گے اور وہ صالحین میں ہوں گے۔ تو روح کو سنوارنا یہ بہتر ہے، جسم کو سنوارنے سے افضل ہے کہ بندہ روح کو سنوارے۔ تو روح کا تعلق اللہ سے ہے، اور روح بلند ہوتی ہے، روح پستی میں آتی ہے، روح چڑھتی ہے، روح اترتی ہے، یہ روح کا مزاج ہے۔ اور روح کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے منعت کی گئی ہے کہ روح کے اوپر زیادہ گفتگو نہ کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل ہماری بھی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سوار دے، اس کی عبادت سے، اس کے ذکر و اذکار سے ہمیں عبادت کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔